شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 ذی الحج پیر کے دن جس گھر میں یہ سورت 3 دفعہ پڑھی جائے گی وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، ضرور کر لیں۔ محترم ناظرین، آج ماہ ذی الحج کا وہ دن آ چکا ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ ذی الحج کے مبارک دن ہے 10 ذی الحج پیر کے دن جس گھر میں بھی یہ ایک سورت ہے صرف 3 بار پڑھی جاتی ہے، اس کے سارے سال کے دن بدل جاتے ہیں۔ سارا سال اس بندے کے گھر میں مال و دولت ایسی جگہوں سے آتا ہے جہاں پر اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، جو شخص بھی ایک ہی سال کے اندر اندر اپنی بڑی سے بڑی خواہشات، بڑی سے بڑی حاجات پوری کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ حج عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بس یہ موقع اس کے پاس ہے کہ وہ 10 ذی الحج پیر کے دن اس سورت کی تلاوت بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے گھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لے۔ پھر دیکھنا پورا سال اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ ماہ ذی الحج کا وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکات رکھی ہیں، اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے کہ اگر اس کو بیان کروں تو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو عمل بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک سال کے اندر 3 عشرے ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، اور ہر دن کی بعض دنوں کے اوپر فضیلت ہے، بعض مہینوں کی بعض مہینوں کے اوپر فضیلت ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور پھر اسی طرح اس ماہ ذی الحجہ کا جو یہ پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت بھی باقی مہینوں پر، باقی عشروں پر بہت زیادہ ہے۔ تو اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اس عشرے کے اندر کس قدر عبادت کی ہے۔ ویسے بھی اس ماہ ذی الحج کے اس عشرے کے اندر جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگ جانا چاہیے کہ اس عشرے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ سورت ہے جس کے ذریعے گھروں سے نحوست ختم ہوتی ہے، گھروں سے تنگ دستی ختم ہوتی ہے، گھروں میں مال و دولت آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ 10 ذی الحج پیر کے دن کسی بھی وقت غسل کر لیں، یعنی کہ صاف ستھرے ہو جائیں، اور گھر میں آپ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پیر کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس مختصر سے عمل کو کر لیں، اور اس عمل کے کرنے کی برکت یہ ملے گی کہ جو بھی گھر کے اندر آپ کی زندگی کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس ایک ہی دن کے عمل سے وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جدھر جائیں گے، جہاں جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ہر کام اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے لیے نئے نئے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو ترقی ملے گی، آپ کو عروج ملے گا۔ دوستو، آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک تسبیح آپ نے اس استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک تسبیح سے مراد ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار سے اللہ پاک بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ استغفار ایسا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برستی ہے، اور انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیے، اس لیے فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ تمام مشکلات میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور وہاں سے روزی اللہ دے گا جہاں پر گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے۔
جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ گناہوں سے پاک ہوگا اور اس کے گناہ پر کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد نہ حرام کھاؤں گا، نہ حرام کماؤں گا، نہ حرام کے قریب جاؤں گا۔ بس یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے آپ نے عمل کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور تو آپ نے یہی عرض کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ جس کو رب عطا فرما دے تو دنیا میں کبھی وہ بندہ محتاج نہیں ہوتا۔ ساری زندگی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، ساری زندگی غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہاتھ پھیلانے سے لوگوں کے سامنے لوگوں کی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آج مانگ لیں۔ آج مانگنے کا دن ہے، اور 10 ذی الحج کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو بھی دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس وقت بھی، جس لمحے بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یقین کامل کے ساتھ مانگیں تو انشاءاللہ ضرور آج مل جائے گا۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ 2 طرح کا استغفار ہوتا ہے، ایک چھوٹا استغفار ہوتا ہے، ایک بڑا استغفار ہوتا ہے۔ تو آپ نے پیر کے دن بڑا استغفار پڑھنا ہے، اور جس کی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق پڑھ لیں، یا کم از کم 70 بار پڑھ لیں۔ 70 بار آپ یہ استغفار پڑھیں گے تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کر خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ تنگ دستی میرے گھر میں بہت زیادہ ہے، تو آپ نے اسے بھی یہی حکم دیا، جاؤ جا کر گھر میں استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے اس کو بھی یہی حکم دیا۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا میری زمین پیداوار کم کرتی ہے، اس نے زمین کے پیداوار کم کرنے کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی یہی کہا کہ آپ گھر جاؤ اور جا کر یہ استغفار کرو۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، تو یہ استغفار کیا کرو کہ آپ نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی جس میں ارشاد ہے کہ استغفار بارش کو، مال کو، اولاد کو، باغات کو عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا، کہ قلت اللہ خود فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو میں بارش برساتا ہوں، جب تم استغفار کرتے ہو تو تمہارے مال میں اضافہ کر دیتا ہوں، جب تم استغفار کرتے ہو تو تمہاری اولاد میں برکت پیدا کر دیتا ہوں، جب تم استغفار کرتے ہو تو تمہارے باغات میں برکت پیدا فرما دیتا ہوں۔ اور فرمایا اس لیے جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ سچی توبہ کر لیں، اس کے بعد 70 مرتبہ یا ایک تسبیح استغفار کریں، اور وہ استغفار یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار اپنے اوپر لازم کر لینا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل مکمل کر لینا ہے تو اس عمل کی پورا سال تاثیر اور برکت رہے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ پورا سال آپ پھر بے فکر ہو جائیں اور یہ تصور گمان ختم کریں کہ کہاں سے رزق آئے گا، پھر جہاں بھی جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، کامیابیاں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ اب آپ کو کامیابی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے، اس عمل کی تاثیر اور برکت دیکھیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم میں انہیں ہدایت دی ہے، اور رہنمائی کی یہ سورت آل عمران کی آیت بھی ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ فوراً استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں میں روح ان کے جسموں میں رہے گی اور وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
مجھے میری عزت اور جلال کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کریں گے میں مسلسل ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا اور ان کی بخشش فرماتا رہوں گا۔ تو یہ وہ اسم پاک ہے، یہ وہ استغفار ہے جو اللہ والے اکثر بتاتے رہے اور لوگ کرتے رہے۔ اس کے لیے زندگی میں معرفت کے دروازے کھلتے رہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہی استغفار آج آپ کریں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ اس کی بہاریں دیکھنا اور پھر اس کی برکات دیکھنا کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ اس استغفار کے بعد یعنی کہ 2 استغفار جو میں نے آپ کو بتایا، چھوٹا استغفار جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے چھوٹا استغفار پڑھنا ہے، آج بڑا استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد چھوٹے استغفار کی روزانہ 1 تسبیح یا 70 بار تعداد جو بھی آج آپ پڑھیں وہی پھر آگے بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ استغفار کی عادت کو آپ شامل کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ نے روزانہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ چھوٹا استغفار ہے، لیکن آج 10 ذی الحج پیر کے دن بڑا استغفار ہی پڑھنا ہے جو ابھی میں نے پڑھا تھا۔ تو آج بڑا پڑھنا ہے، اس کے بعد چھوٹا آپ پڑھتے رہیں گے، اور اسی طرح یہ جو سورت ہے اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج جو آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا تاکہ آج آپ کے لیے سارے راستے آسان ہو جائیں، سارے راستے آپ کے لیے کھل جائیں، تو لہٰذا اس کام میں دیر نہ کریں، فوری طور پر دیکھیں۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت چاند کے اعتبار سے تاریخ بدل جاتی ہے، تو آپ مغرب کے وقت گویا کہ تاریخ بدل چکی ہے، اب پیر کا اگلا دن شروع ہو چکا ہے۔ تو آج آپ کسی بھی وقت کل شام تک اس عمل کو کریں انشاءاللہ، پھر اس کی بہاریں دیکھنا کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت اور برکتیں برساتا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے یا اس عمل کو کرنے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی نہ کوئی چیز حسب توفیق 10 روپے 20 روپے آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ تو آپ نے کوئی اچھا ایک میٹھی چیز کی کیوں نہ ہو، چاہے ایک مٹھی چاول کیوں نہ ہو، ایک مٹھی گندم کیوں نہ ہو، وہ آپ کہیں بھی ڈال دیں۔ جہاں چیونٹیاں کیڑے مکوڑے ہیں وہاں یا آپ 10 50 100 حسب توفیق آپ صدقہ کر دیں۔ صدقے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور یہاں آج آپ رزق بڑھانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کی چند ایک شرائط پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کر لیں گے، دیکھیں میں جیسے آپ یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ آج کے دن کا بڑے اللہ والے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیر کا دن ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور اب دیکھیں حاجی حج کے لیے گئے ہیں، وہاں وہ مناجات کر رہے ہیں، وہاں پر وہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اسی طرح جب آج کے دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو فوری طور پر ملنا شروع ہو جائیں گی، سارے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے، ساری رکاوٹیں ختم ہونے والی ہیں۔ اب آپ نے جب یہ استغفار پڑھ لیا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس عمل کے اول میں جو درود پاک پڑھنا ہے اور پھر سورت پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس ماہ ذی الحج کے اندر عمر میں برکت، مال میں اضافہ، اہل و عیال کی حفاظت، گناہوں کا مٹنا، نیکیوں کا 2 گنا ہونا، قبر کی سختی سے بچنا، بہت ساری چیزیں اس عشرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو دوستو، جب ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور جنت کے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا آج رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو آپ میں اگر کوئی شخص محروم رہ جائے تو اس کی بد نصیبی ہے۔ میں تو یہی سمجھاتا ہوں، آج رب کو راضی کریں۔ آج درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، ساتھ ماہ ذی الحج کے پیر کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر میرے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مقدر سنوار دیتا ہے۔ اب اس عمل سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت آ جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں برکت بھی کثرت بھی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے رزق میں کثرت ہونا، کثرت نہیں، اس میں برکت بھی ہوگی، کثرت بھی ہوگی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے کام رک جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں 2 دن وہ کرتے ہیں، تیسرے دن نیچے ہی نیچے چلا جا رہا ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ماہ ذی الحج کی ہر تاریخ جو پہلا عشرہ ہے اس کی ہر تاریخ میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اب پہلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آج میں 7ویں دن کی بات کر رہا ہوں کہ 7ویں تاریخ کو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ 10 کے بعد ہی کھولے جاتے ہیں، اس سے پہلے یہ بند ہی رہتے ہیں۔ اور 8ویں تاریخ کو آپ کو پتہ ہے مناسک حج شروع ہو جاتے ہیں، جس کو اور طرح اس کی 9ویں کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور اسی طرح 10 کو آپ کو پتہ ہے پھر قربانی ہوتی ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق یہ وہ ایام ہیں جن میں برکتیں، رحمتیں ہیں، سب کچھ ہے، اور ان دنوں میں غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ضرور کوشش کریں صدقہ خیرات کرنے کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مجھے کوئی ایسے لمحات بتائیے کہ جن کے اندر میں جو بھی دعا کروں تو میری دعا قبول فرما۔ اب وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ بتانا چاہتے تھے اپنی امت کو اور رہتی دنیا تک کہ کون سی ایسی گھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر اللہ کی بارگاہ سے دعا کی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ یہی لمحات ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 ذی الحج کو جو یہ سورت اور استغفار پڑھے گا، اور یہ پڑھنے کے بعد وہ میری بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے پھر میں اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے، جتنا بھی دعا میں مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب یہ سورت کون سی ہے، ذرا اس سورت کو سمجھ لیں۔ یہ سورت اتنی باکمال سورت ہے، اتنی بزرگوں کی اور محبوب سورت ہے کہ سورت کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی زندگی روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، اور آپ کو انشاءاللہ ایسی برکات نصیب ہوں گی۔ آپ اس سورت کو قرآن مجید پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب اور جو باقی چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق پڑھنی ہے۔ اپنے پاس سے آپ نے کچھ بھی رد و بدل نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بارے میں بڑے بڑے بزرگوں کا قول ہے کہ کبھی بھی کسی بندے کو کوئی بھی بزرگوں کے پاس آتا، اس کو کہتا ہے کہ مجھے فکر و فاقہ کی شکایت کی، آ کر بات کرتا، تو اللہ والے ہمیشہ اسی کو پڑھنے کا حکم دیتے اور فرماتے یہی تمہاری نجات کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری روزی کے لیے کافی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان سے فرمانے لگے اگر تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دو تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہارے بعد تمہارے بچیوں کے کام آئے گا۔ اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دے رکھا ہے کہ تم ہر رات اس سورت کو پڑھا کرو۔ تو اب آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد رات کو صرف 3 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، 70 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، اور یہ جو سورت ہے اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب اتنا مختصر سا عمل بھی آپ اگر نہ کر سکیں اور اپنی حالت بدلنے کے لیے نہ کر سکیں تو پھر آپ پر حیرانگی ہے، اور اس کے علاوہ اور پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس عورت کو آج آپ پانی کے اوپر دم کر کے رکھ لیں، یعنی کہ آپ بچے کی ولادت میں آسانی چاہتے ہیں تو آج جو آپ نے 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، پانی کی 1 بوتل لیں، پڑھ کر اس دم کر کے رکھ لیں، تو کبھی بھی گھر میں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ پانی اس عورت کو پلائیں، بچے کی ولادت میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں تو اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اگر کاروبار سارے رک چکے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس سے فوراً کاروبار چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پڑھنا آج اسی ترتیب کے مطابق ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ اس سورت کے صرف 3 رکوع ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ گھنٹے نہیں لگنے والے، لوگ تو اس کو روزانہ 100 بار بھی پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے معرفت حاصل کرنی ہے، پتہ نہیں کہاں سے جیب بھری ہوتی ہے پیسوں کی، تو غیب سے جو رزق لیتے ہیں وہ اس کا بڑا ورد کرتے ہیں، تو ہم نے تو صرف اس کی تعداد میں آج پڑھنا ہے
جس کے ذریعے رب کی معرفت مل جائے، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، اتنا رزق مل جائے کہ ہماری نسلوں کا اچھے طریقے سے گزارا ہو جائے، کسی کی محتاج نہ ہو اور پورا سال رب کی بارگاہ سے رزق ملتا رہے، تو پورے عمل کو لکھ لیں اور لکھ کر پھر اس کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو طویل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو پریشان کرنا، مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر بات اس قیمتی عمل کی سمجھا دینا تھا کہ آپ اسی کے مطابق عمل کر کے فائدہ اٹھا لیں۔ اب اس صورت واقعہ کو جو 27ویں پارے کے اندر ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کو آج آپ نے 10 ذی الحج پیر کے دن 3 بار پڑھنا ہے، 7 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ جو درود پاک پیچھے ہم نے پڑھا وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے، جو ترتیب بتائی اس کے مطابق اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ استغفر اللہ جتنی تعداد میں بتایا اور اس کو صرف 1 بار پڑھ لینا، رات کو سونے سے پہلے بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب سورت کو مکمل کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ دعا اب رد نہیں ہوگی، اللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔